آیت نمبر 168۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور اپنے شہید ہو جانے والے بھائیوں کی نسبت کہا کہ اگر وہ بھی ہمارے ساتھ آ گئے ہوتے تو قتل نہ ہوتے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کہ اگر تم اپنی اس قول میں سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا کر دکھا دو۔ اس آیت مبارکہ میں ہمارے معاشرے کی بہت اہم سوچ کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلے اس آیت مبارکہ کے پس منظر کو دیکھ لیتے ہیں کہ صحابہ کرام کے دو طرح کے خاندان بن گئے تھے۔ ایک خاندان ان کا وہ تھا جو کہ خون کی بنیاد کے اوپر تھا، پھر جب یہ ایمان قبول کرتے ہیں تو ایک خاندان ان کا ایمان کی بنیاد کے اوپر بن رہا ہے۔ لہٰذا جو ان کے خونی رشتے ہوتے تھے وہ انہیں یہ سمجھایا کرتے تھے کہ کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنے کی، اتنی تکلیف میں ڈالنے کی، اپنا کاروبار کیوں چھوڑتے ہو، اپنے خاندان کو کیوں چھوڑتے ہو، لہٰذا تمہیں کوئی ضرورت نہیں جہاد میں جانے کی، لہٰذا تم ہمارے ساتھ پیچھے ہی بیٹھے رہو۔ دوسری طرف ان صحابہ کرام کا ایمان والا خاندان تھا جو کہ ان کو ایک مقصد کی طرف بلا رہا تھا، اللہ کے راستے میں قربانی کی طرف بلا رہا تھا۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ جذباتی طور پہ، جیسے ہم اپنے آج کی دنیا میں کہتے ہیں کسی کو ایموشنل بلیک میل کرنا کہ ہم تمہارے سچے ہیں، تمہارے ہمدرد ہیں، تمہارے اپنے ہیں، ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں، تو اس طریقے سے وہ صحابہ کرام کو ان کے مقصد سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیا یہی ایٹیٹیوڈ آج ہمارے معاشرے میں بھی موجود نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ معاملہ تھا نا کہ دوسری جانب جو ہیں ماں باپ کافر ہوتے تھے، بہن بھائی اور بیوی بچے جو ہیں وہ کافر ہوتے تھے، مگر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ وہ دین کی راہ میں چلنا چاہتا ہے، وہ اپنا سب کچھ اگر دین کے لیے قربان کرنا چاہتا ہے، تو پھر ہمارے اپنے مسلم بہن بھائی، ماں باپ، رشتے جو ہیں وہ ہمیں کیا کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اپنا فیوچر قربان کرنے کی، کیا سارے اچھے لوگ جو ہیں وہ مساجد اور مدارس میں ہی ہیں، تم دنیا میں رہ کے بھی تو دین کی خدمت کر سکتے ہو، اچھے کام کر سکتے ہو، تو یہ تو خودکشی ہے، اتنا ایکسٹریم پہ جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے۔ تو گویا کہ ایموشنل بلیک میل کر کے، جذباتی لحاظ سے یہ بات ثابت کر کے کہ ہم تمہاری خیر خواہ ہیں، ہم تمہارے سچے ہیں، ہم تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تو وہ گویا کہ ان کو اس راستے سے جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو فیملی ہوتی تھی وہ کافر تھی اور وہ ان کو یہ سب باتیں کہا کرتی تھی، اور آج کے دور میں اگر کوئی نوجوان یا کوئی بھی انسان جو ہے وہ یہ ارادہ کرتا ہے تو اس کو اپنے ہی مسلمان بہن بھائی یا اپنی فیملیز جو ہیں وہ ان کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایموشنل بلیک میلنگ کیسے ہوتی ہے کہ ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہاری محبت میں جو ہے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت اور طلب بات یہ بھی ہے کہ ہماری دنیا میں یہ جملہ سننے کو بھی بہت ملتا ہے کہ دین دنیا کو جو ہے وہ بیلنس کرنا چاہیے، اور یہ بات وہ شخص بہت کہہ رہا ہوتا ہے کہ جو دنیا کی طرف بہت زیادہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو تو چاہیے کہ وہ یہ کہیں کہ ہمیں اپنے دین کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ تو آلریڈی دنیا کو بہت اہمیت دے رہے ہیں، ہمیں پہلے ہی سے اپنی دنیا کی بہت زیادہ فکر ہے، تو اب یہ سائڈ تو ہماری ٹھیک جا رہی ہے، جو سائڈ ہماری کمزور ہے یعنی کہ دین کی سائڈ، ہمیں اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے اندر ایک خوف ہے نا کہ اگر ہم دین پہ چلیں گے تو گویا کہ ہمارے لیے ہماری دنیا چلانا بہت مشکل ہو جائے گا، ہم پیچھے رہ جائیں گے، تو اس لیے ہم اپنے آپ کو تسکین دینے کے لیے یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ ہاں، یہ بات جو ہے نا کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، یہ دیندار طبقے کو سمجھانا چاہیے کہ ہم انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی نمازیں ہیں، آپ کی تہجدیں ہیں، آپ کے دین کی خدمت اور کام ہے، لیکن آپ نے اپنی فیملی کو اگنور نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو اگنور نہیں کرنا ہے، آپ نے اپنی دنیا کو بیلنس لے کے چلنا ہے۔ لیکن عجب بات یہ ہے کہ یہ جملہ ہمیں دوسری طرف سے سننے کو زیادہ ملتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس آیت مبارکہ میں اگر یہ ساری باتیں سچی ہوتی تو اس کو پھر آیت مبارکہ میں کوٹ کیوں کیا جاتا کہ اگر کوئی آپ کو ہمدردی سے یہ بات کہہ ہی رہا ہے کہ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے کی ضرورت ہے، تو بظاہر تو وہ ہمدردی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو ہمدردی نہیں کہہ رہے ہیں۔ ہم اس بات کو سوچیں کہ فرض کریں صحابہ کرام کی فیملیز جب ان کو یہ ساری باتیں کہتی تھیں تو وہ نہ ہجرت کرتے، وہ نہ جنگیں لڑتے، انہیں کیا ضرورت ہے یہ شہادتیں دینے کی، اور انہیں کیا ضرورت ہے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑنے کی، اپنے چلتے کاروباروں کو چھوڑنے کی۔ تو اگر صحابہ کرام بھی اس ساری سوچ کو قبول کر لیتے اور اپنی فیملیز کی ان ہمدردیوں کو قبول کر لیتے تو کیا اسلام ہم تک پہنچتا؟ تو کیا یہ قربانیاں ہم تک پہنچتیں؟ کیا یہ داستانیں ہم تک پہنچتیں؟ اس لیے یہ بڑی اہم سوچ ہے کہ آپ کون سی بات کب کہہ رہے ہیں، کس موقع پہ کہہ رہے ہیں، اور کس چیز کے مقابلے میں آپ جو ہے یہ بات کر رہے ہیں۔ جب ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی جان اللہ کو دینا چاہتا ہوں اور اس وقت میری صلاحیتوں کی، میری زندگی کی، میرے دین کو ضرورت ہے، اس وقت میں کیا یہ ساری باتیں اس کو کہنا مناسب ہے؟
क्या یہ واقعی ہمدردی ہے؟ کیا یہ اچھی سوچ ہے؟ اسی طریقے سے آج جو ہمارے حالات ہیں، ہمارے دین کے ساتھ جو معاملات ہیں، اگر ایک قابل بچہ، ایک ذہین انسان، اگر وہ اپنا کہتا ہے کہ میں اپنی قابلیت صلاحیت جو ہے وہ دین کو دینا چاہتا ہوں، کیونکہ دنیا میں تو آلریڈی بہت سارے ذہین ہیں اور وہ تو وہاں پہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بن کہے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، تو کیا ایسے بچے کو، ایسے انسان کو کیا ہے وہ دین کی طرف آنے کی، روکنے کی ضرورت ہے کہ نہیں آپ نے نہیں جانا؟ تو یہاں پہ بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ کون سی بات کب کہنی ہے اور کس موقع پہ کہنی ہے۔ پھر یہاں پہ ایک اور اہم سوچ کی اصلاح بھی کی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں یہ پڑھا تھا کہ منافق کے بہت سارے شیڈز ہوتے ہیں، بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوتا ہے کہ منافق کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی بہت ساری روش جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ اس دن یعنی کہ احد کے میدان میں کفر کے بہت نزدیک تھے اور ایمان سے بہت دور تھے۔ تو ہم نے جو سٹیجز پڑھی تھیں، اگر ان کو سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے تو ایک صحابہ کرام وہ تھے جو سابقون الاولون تھے، مکی صحابہ تھے، وہ تو بہت بڑی قربانی کے ساتھ اسلام قبول کر کے آئے تھے، لہٰذا وہ اسٹیج میں نہیں ہیں، وہ بڑے بہترین اور کامل ایمان والے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں جو کہ مدینہ شریف میں آسانی کے دور میں آئے تھے، تو کچھ خطائیں کمیاں ہو جاتی تھیں مگر وہ توبہ معافی کر کے جو ہے اپنے ایمان کے اوپر برقرار رہتے تھے۔ تیسری کیٹیگری بیان کی جاتی ہے وہ جو بہت کمزور ایمان والے تھے، اور اتنا کمزور ایمان تھا کہ جو کہ منافقت کے روپ میں بھی آ جاتا تھا، اور ایون یہ کہ منافقت کی اس سٹیج پہ بھی وہ چلے جاتے تھے کہ وہ کفر کے بہت نزدیک ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ بھی یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یا تو یہ منافقت کا آخری سٹیج ہے، یا پھر یہ ضعف ایمانی ہے، یا پھر یہ وہ لوگ جو کہ کفر کے بہت قریب تھے، تو وہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے بھائی جو ہیں وہ جنگ میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ تو قرآن یہ یہاں پہ سوال اٹھا رہا ہے کہ کیا جنگ سے موت آتی ہے؟ اور اگر وہ واقعی جنگ میں نہ جاتے تو کیا وہ واقعی نہ مرتے؟ تو یہاں پہ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے؟ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک معاملے میں کوشش کی، اسباب وسائل اختیار کیے، جو مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا، اگر اس کے باوجود بھی نتیجہ ویسا نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ تقدیر الہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اس کا ریوارڈ مجھے کہیں اور سے مل جائے گا، تو مومن جو ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ لیکن کافر یا منافق جو ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کیا، اس وجہ سے ایسا ہوا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو ویسے نہ ہوتا۔ تو گویا کہ اس صورت میں وہ سارا ریگریٹ جو ہے، الزام جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب مایوسی اور دکھ کا وقت ہوتا ہے تو شیطان انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، وہ اس کو اور مزید دکھ بڑھا دیتا ہے، انسان کو مزید اس پچھتاوے میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک انسان جو ہے وہ اس دکھ سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ لہٰذا ایک منافق یا کافر ہے وہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر ایسا بھی نہ ہوتا، اگر وہ وہاں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے، جو کہ مومن جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آیت مبارکہ کے آخر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ تو جب ان کے ذریعے بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب دراصل میں یہ ہے کہ تم سچے ہو ہی نہیں، اس لیے تم اس طرح کی بات کرتے ہو۔ تو یہ سارے ایٹیٹیوڈ جو ہیں یہ تو منافقت کے یا کفر کے بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا یہ سب باتیں آج کا مسلمان نہیں کرتا؟